بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ۔ آج اس سلسلے میں پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 9، قال الملأ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، اصحاب السبت کا ذکر، عہد الست کا ذکر، بلعام بن باعورہ کی طرف اشارہ، قرآن کی عظمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے تو فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اور اس کے مصاحب سرکشی پر تلے رہے اور جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اس صورت میں اللہ نے جناب موسیٰ کو خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہونے کا ذکر کیا ہے، اور مزید حضرت موسیٰ کی قوم کا 12 قبیلوں میں تقسیم ہونے کا، اور حضرت موسیٰ کا پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشموں کے جاری ہونے والے معجزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اصحاب السبت یعنی ہفتے کے روزے والے۔ یہود کے ایک قبیلے پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام کر دیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ بالآخر اس قوم پہ خدا کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور جو نافرمانی کرتے تھے عذاب کے ذریعے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ عہد الست کا ذکر۔ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اس میں عزم تھا۔ اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنا شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ اس صورت کے آخر میں قرآن کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا حصہ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں یہ ہیں: غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، مومنین کی 5 صفات، 6 بار مومنین سے خطاب۔ مال غنیمت کا حکم فرمایا گیا، یہ لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔
تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ پارہ نمبر 9 میں بیان کی گئی مومنین کی 5 صفات یہ ہیں: نمبر 1 خشیت الہی، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 توکل، نمبر 4 نماز، نمبر 5 سخاوت۔ 6 بار مومنین سے خطاب۔ نمبر 1 اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2 اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3 اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ نمبر 4 اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ نمبر 5 اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6 اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔